دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات شریف میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے تحت فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے عالم پر رحمت فرمانے والے ہیں اور سارا عالم آپ کی رحمت کا محتاج ہے۔ تو پھر یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم نے کوئی زمانہ معین نہیں کیا کہ فلاں وقت اور فلاں زمانے میں، بلکہ قرآن پاک نے رحمت للعالمین کو مطلق رکھا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا، ہر زمانے اور ہر وقت میں سارا عالم آپ کا مرحوم و محتاج ہے اور رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی رحمت پانے والا اس وقت تک رحمت نہیں پا سکتا جب تک رحمت عطا کرنے والا موجود نہ ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا عالم ابھی تک موجود و باقی ہے اور رحمت پا رہا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ اس عالم میں رحمت عطا کرنے والے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یقیناً موجود، زندہ اور باقی ہیں۔ اسی طرح اسی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی اپنی قبر انور میں تمام لوازمات حیات کے ساتھ موجود، زندہ اور باقی ہیں۔ بوستان سعدی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نعتیہ شعر فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وجود کی جڑ بن کر سب سے پہلے تشریف لائے اور دوسری تمام موجودات آپ کی شاخیں ہیں۔ علماء کرام نے اس مسئلے سے یہ استدلال فرمایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈال رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالم کی جڑ بتایا اور سارے عالم کو آپ کی شاخ فرمایا، اور ایک بچہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جڑ پہلے موجود ہوتی ہے اور شاخ بعد کو۔ یہی وجہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے سب سے پہلے موجود فرمایا، پھر جس طرح جڑ سے شاخیں نکلتی ہیں اسی طرح نور محمدی سے سارے جہان کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات بھی ہر عاقل و نادان جانتا ہے کہ اگر کسی درخت کی جڑ کٹ جائے تو اس کی تمام شاخیں فوراً مرجھا کر فنا ہو جاتی ہیں، تو اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ اور مٹی میں مل جانے والا مان لیا جائے تو گویا سارے عالم کی جڑ کٹ گئی، پھر سارا عالم کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ لہٰذا عالم جب شاخ ہے تو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جڑ یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ و باقی اور موجود رہیں گے۔ تو گویا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کا حاصل مطلب یہ ہوا
کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہوئے تو سارا عالم موجود ہوا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر موجود نہ رہیں تو سارا عالم بھی موجود نہیں رہے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بہرحال حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور تمام اہل حق کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حیات کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی حیات جسمانی حیات ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور قسم قسم کی نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، دیکھتے سنتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، اور سلام کرنے والوں کو جواب بھی دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، اپنی امتوں کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور طرح طرح کے تصرفات فرماتے ہیں، اور فیوز و برکات پہنچاتے ہیں، اور دنیا میں بہت سے خوش نصیبوں کو اپنی زیارت و دیدار سے مشرف بھی فرماتے ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن اتنی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مبارک اجسام قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن بکثرت درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا درود شریف آپ کے سامنے کس طرح پیش کیا جائے گا؟ قبر میں تو آپ کا جسم شریف بکھر چکا ہوگا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فنبی اللہ حی یرزق، کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو روزی بھی ملتی ہے۔ مزید روایت میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی کیسی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں کہ وفات کے بعد تمام حضرات انبیاء کرام بالخصوص حضور سید الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی جسمانی حیات کے ساتھ مع تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کو رحمت عطا فرمانے والے ہیں، اور اس پر سیر حاصل گفتگو آپ نے ابھی سنی، اور سارا عالم آپ کی رحمت سے فیضیاب ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سارا عالم ازل سے ابد تک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیض پاتا رہا ہے اور پاتا رہے گا۔ اب یہ نکتہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ رحمت فرمانے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جن پر رحمت فرماتا ہے ان کا علم بھی رکھتا ہو، کیونکہ رحمت فرمانے والا جن چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہوگا ان پر رحمت کس طرح فرمائے گا؟ تو اسی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازل سے ابد تک ساری کائنات عالم اور تمام مخلوقات الہیہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سارے جہان کو نہ جانیں تو پھر سارے جہان پر رحمت کس طرح فرمائیں گے؟ لہٰذا جب یہ ایمان ہے
کہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو اس بات کا بھی یقین کرنا پڑے گا کہ آپ عالم العالمین بھی ہیں، یعنی آپ سارے عالم کو جانتے ہیں اور سب کو اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین تو تسلیم کرے اور عالم کا ما کان و ما یکون نہ مانے تو وہ ایسا ہی ہے کہ دھوپ اور دن کی روشنی کو تسلیم کرتا ہے مگر سورج کا وجود کا انکار کر رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرما کر یہ بتلا دیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کو اپنی رحمت کا فیض پہنچا رہے ہیں، اور ہر دور اور ہر زمانے میں سارا عالم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا محتاج و مرہون منت ہے۔ عالم ملک ہو یا عالم ملکوت، عالم ملائکہ ہو یا عالم جن و انس، جمادات ہو، نباتات کی دنیا ہو یا حیوانات کا عالم، غرض سارا عالم آپ کی رحمت سے فیضیاب ہوئے۔ اب آئیے چند مثالیں بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے عالم کو کس کس طرح حصہ مل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سردار ملائکہ ہیں مگر یہ بھی مصطفی رحمت سے فیضیاب ہوئے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، آپ کو میری رحمت سے کیا خاص حصہ ملا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لے کر جاتا رہا اور تمام زندگی خدا کی بندگی کرتا رہا ہوں، مگر میں شیطان کا انجام دیکھ کر اپنے خاتمے کی طرف سے مطمئن نہ تھا۔ لیکن اے رحمت عالم، میں جب آپ کی خدمت میں وحی لانے لگا تو رب کریم نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت و جلال والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ یعنی جبرائیل دربار الہی میں صاحب مرتبہ ہیں، مقتدا ہیں، امین ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد مجھے اپنے خاتمہ بالخیر کا یقین ہو گیا کہ آپ کی رحمتوں میں سے مجھے یہ جو رحمت عطا کی گئی ہے یہ سب رحمتوں اور نعمتوں سے میرے نزدیک بڑھ کر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مومنین پر تو مصطفی رحمت کا کیا کہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تبارک و تعالی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اہل ایمان کی ذرا سی تکلیف رحمت للعالمین کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، گواہ ہے کہ امت پر ذرا سی مشقت بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت۔ آخرت میں نہایت ہی بلند درجات جو اہل ایمان کو عطا ہوئے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ امت سب امتوں سے کمزور، عمریں کم، اعمال کم، پھر بھی کنتم خیر امہ کا شرف اور خیر الامم کا خطاب ملا، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی کا صدقہ ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو کیا پوچھنا، روایت میں ہے کہ جس وقت قیامت میں سب اگلی امتوں اور اگلے انبیاء کے ساتھ دو نور ہوں گے، مگر جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مومنہ کا گزر ہوگا تو اس شان سے ہوگا کہ ہر مومن کے آگے آگے دو نور چل رہے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے۔
سب سے پہلے یہی امت دیدار الہی سے مشرف ہوگی، سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہوگی، اور ملائکہ ان کا استقبال فرماتے ہوئے تحفہ مبارکباد پیش کریں گے۔ مومنین ہی پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت محدود نہیں، کفار بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہے۔ کون نہیں جانتا کہ اگلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آ جاتا تھا اور وہ بالکل برباد کر دی جاتی تھیں۔ قوم عاد کو ہوا اڑا کر لے گئی، قوم سمود زلزلہ سے برباد کر دی گئی، قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں، قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی، بنی اسرائیل کے مجرمین خنزیر و بندر بنا کر ہلاک کر دیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تبارک و تعالی ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی۔ مگر آؤ اور رحمت للعالمین کے رحمت کا جلوہ دیکھو۔ کفار مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے، شرک و بت پرستی کرتے رہے، اللہ و رسول پر غلط اور گندی تہمتیں لگاتے رہے، اور ایسے ایسے ظلم و سرکشی و طغیان کا مظاہرہ کیا کہ زمین ان کی بدعمالیوں سے لرزہ براندام ہو گئی۔ جرموں کے باوجود نہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، نہ ان کی بستیاں الٹ پلٹ کی گئیں، نہ ان کی صورتیں مسخ ہوئیں، بلکہ حد ہو گئی کہ کفار مکہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کی رحمت نے ان کافروں کو بچا لیا، اور خداوند عالم نے اعلان فرما دیا وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اس لیے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی باتیں کرنی اور دل فریب مضامین لکھ دینا اور بہتر سے بہتر قانون بنا دینا یہ تو بہت آسان ہے، مگر ان پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دینا بڑا مشکل ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کی سیرت مقدسہ کا یہ بڑا ہی نادر و نایاب اور انتہائی روشن و تابناک پہلو ہے کہ آپ نے مجمع عام میں جس بات کا حکم دیا اس پر نہ صرف بازار و میدان ہی نہیں بلکہ اپنے مکان کی بند کوٹھری میں بھی عمل کر کے دکھایا۔ کون نہیں جانتا کہ عرب بلکہ ساری دنیا میں لونڈی غلاموں کو جانوروں سے بھی کمتر اور بدتر سمجھا جاتا تھا، مگر آؤ رحمت للعالمین کی تعلیم رحمت پر ایک نظر ڈالو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ تمہارے لونڈی غلام تمہارے بھائی ہی ہیں جن کو خدا نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہذا خبردار تم ان کے حقوق کا خیال رکھو، جو تم خود کھاتے ہو اسی میں سے انہیں بھی کھلاؤ، اور جو لباس تم خود پہنتے ہو اسی قسم کا لباس انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر تم ایسے مشکل کاموں کی فرمائش کرو تو خود بھی ان کی مدد میں لگ جاؤ اور ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ برسہ برس سے ان کے والدین کے فراق میں رویا کرتے تھے اور تلاش کرتے پھرتے تھے۔ آخر مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، باپ بیٹے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر خوب روئے۔ مہربان باپ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے نور نظر زید کو مجھے عنایت فرما دیجئے، آپ جتنی قیمت طلب کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بخوشی زید کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ چاہے تو تم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ مگر جب زید کے والد نے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو زید نے رحمت عالم کے جمال نبوت کو ایک نظر دیکھا اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور نیک سلوک کی پرانی یادیں دل میں چٹکیاں لینے لگیں اور زبان حال سے عرض کرنے لگے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرت زید نے اپنے والد محترم سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے
اس رحیم و کریم آقا کی غلامی پر ہزاروں آزادیوں کو قربان کرتا ہوں، اور اے میرے شفیق باپ، میں کسی حال میں بھی اپنے اس آقا کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی اس والہانہ محبت رسول پر تعجب کرتے ہوئے کہا، لختے جگر، مجھ سے نہ پوچھو، میرا حال سن، میرا حال کچھ نہیں، تیری خوشی میں خوش ہوں۔ جب حارثہ چلے گئے تو رحمت للعالمین نے حضرت زید کو آزاد فرما کر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور آخری دم تک اپنے اس فرزند معنوی کو ایسا نوازا کہ ان کے بیٹے اسامہ کو جو غلام آزاد تھے، اور اپنے نواسے حضرت امام حسین کو جو امام آزاد تھے، دونوں کو اپنے دوش نبوت پر بٹھا کر مجمع عام میں تشریف لاتے تھے۔ کسی شاعر نے انوکھے تاریخی واقعے کو اس طرح سمویا ہے، ایک کاندھے پہ ہے لخت جگر شیر خدا، دوسرے کاندھے پہ فرزند غلام آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ غلاموں پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ایک کندھے پر غلام آزاد اور دوسرے کندھے پر امام آزاد کو بٹھا کر اپنی امت کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ دنیا والو دیکھ لو، رحمت للعالمین کی نگاہ رحمت میں غلام کا بیٹا اور بیٹی کا بیٹا دونوں برابر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عرب بلکہ ساری دنیا میں عورتیں اس قدر بے وقعت تھیں کہ سماج میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، اور بے گناہ بچیاں زندہ گور کر دی جاتی تھیں۔ مگر قربان جائیے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم رحمت سے ایسا انقلاب عظیم پیدا فرمایا کہ دنیا کی ٹھکرائی ہوئی عورت کے حقوق قیامت تک کے لیے قائم و محفوظ ہو گئے، اور زندہ گور کی جانے والی بچیاں ساری دنیا کی نگاہ محبت و شفقت کا مرکز بن گئیں۔ اللہ اللہ، عورتوں اور بچوں پر رحمت کا یہ عالم ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں اور یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھوں، مگر کسی بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ جاتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ بچے کے رونے اور اس کی ماں کی بے چینی پر جو نماز میں شامل ہے مجھے رحم آ جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف انسانوں ہی پر رحم کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ آپ اس قدر مہربان تھے کہ اپنی امت کو جانوروں اور درختوں پر بھی رحم کرنے کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا، خبردار بے زبان جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادو، اور نہ بلا ضرورت انہیں مارو، اور اگر مارنے ہی کی ضرورت پڑ جائے تو ہرگز جانوروں کے چہروں پر نہ مارو، اور ان جانوروں کے گھاس چارہ اور دانہ پانی میں ہرگز کمی و کوتاہی نہ کرو۔ کسی جانور کو بھوکا پیاسا ذبح مت کرو، اور نہ کم تیز چھری سے ذبح کرو، بلکہ ہر طرح ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ اور درختوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بلا ضرورت ہرے بھرے درختوں، خصوصاً پھل والے درختوں کو ہرگز مت کاٹو، اور ان درختوں کو بھی مت کاٹو جو سرے راہ ہیں اور مسافر جن کے نیچے سایہ حاصل کرتے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا کہاں تک شمار کیا جائے۔ اب ایک حدیث سن لیجئے جس سے آپ کو رحمت للعالمین کی تعلیم رحمت کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے مزید مالا مال فرمائے، اور آپ کے ارشادات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلائل الخیرات شریف کا روزانہ ایک حزب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت، دلائل الخیرات، ثناء سرور
دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔